اچھا کافی عرصے تک لوگ اس بندے کو ڈھونڈتے رہے، اس کا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، ٹن ٹن ٹنا ٹن والا، آپ ہی ہیں وہ؟ جی وہ میں ہی۔ ناظرین وہ آج یہاں ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے، آپ جن کو ڈھونڈ رہے تھے وہ ٹن ٹن ٹنا ٹن جنہوں نے، تو آئیے ان سے پوچھ لیتے ہیں بھائی معاملہ کیا تھا آخر وہ؟ فنی اعتبار سے واقعہ، لیکن سن کے وہ کہنا ہے بندہ سن کر بھی گویا بن جاتا ہے، گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے، لیکن میں سن کے ناخواں بن گیا۔ اور ویسے تو خیر پتہ ہوتا ہے کہ کہاں اویس رضا قائد صاحب ہیں کہاں نہیں ہے، لیکن ایک فیل کی بات کر رہا ہوں، تو بیک آف دی اسٹیج جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں آواز سے لگتا ہے بھائی ماشاءاللہ اویس بھائی پڑھ رہے ہیں، واقعی دیکھتے تو ماشاءاللہ بھائی اویس بھائی کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے ذیشان قادری، تو کیا وجہ ہے آپ مطلب ان کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں یا آپ کے فیوریٹ ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو شروع میں جب ریکارڈ میں نے کروایا اس کے بعد میں نے درمیان میں اس کو پڑھنا بالکل چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جب کلپ وائرل ہوا ہے کوئی 7 سال کے بعد، اس میں آپ اگر وہ کلپ وائرل میرا دیکھیں گے نا تو اس چہرے میں اس چہرے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، بالکل ایک تھوڑی سی اس میں داڑھی، وہ زمین ہے یا آسمان؟ وہ چہرے کے۔ اچھا آپ نے ایک مثال دی، ٹھیک ہے، اور علماء ہمارے لیے بہترین رہنما ہے، الحمدللہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ہمیں ہمیشہ ان کی بات سننی چاہیے، اور علماء اکثر علماء ایسے ہیں کہ جو بہت اچھے انداز سے سمجھاتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر کلام نعت نہیں ہوتا، پھر ہم ترانے پڑھ رہے ہوں گے تو بولیں گے دیکھو کیا بول رہے تھے یہاں کیا کر رہے ہیں، بھائی ترانہ وہ ہوتا ہے جس میں جذبے کا اظہار کرنا ہوتا ہے، جو پوری قوم کرتی ہے نا اس کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے، اس کی ایک ضرورت الگ ہے۔ اور سوشل میڈیا پر آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، تو کس منزل کے متلاشی آخر آج ہمیں بھی تو پتہ لگے؟ دیکھیں حافظ صاحب سوشل میڈیا میں ایکٹیو رہنا تو پھر آپ سے کوئی سیکھے۔ اچھا لیکن آپ میرے طرح کے ایکٹیو ہیں، یہ میرے والے ایکٹیو ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے اور بہت محبت والے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، مطلب یہ وہ کتنا یار بہت اوپر سے نہیں آ رہا، اوپر سے آنے والے نہیں ہیں ماشاءاللہ، بہت سادگی والے ہیں، اور نیچے سے بھی آنے کا ان کا ذہن نہیں ہے، ایک کہتے ہیں نا کہ اعتدال کی راہ، اور وہی اچھی راہ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں نشان؟ جی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اتفاق۔ تو غالباً کوئی بجلی کی وائر آ کر اسٹیج کے اوپر گری تھی، سیٹ پر پیچھے گری۔ اچھا، وہ چونکہ لوہے کا بنا ہوا تھا اور نیچے جو لائی تھی اس کے ساتھ بھی لوہے کی سلائڈ چل رہی تھی، جب اس پر کرنٹ آ کر گرا تو وہ پورے اسٹیج پر کرنٹ آیا، تو کرنٹ آنے سے وہ اسٹیج والے کافی لوگ متاثر ہوئے، کچھ گر گئے۔ اچھا میں نے مائک پکڑا تھا اس طرح سے، یہ بھی ایک تجربہ اس وقت ہوا، اور جب اس طرح پکڑا تھا تو میں پھر پکڑا ہی رہ گیا۔ تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے، حضور کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا فیوریٹ پروگرام IDS میٹ اپ۔ آج کے مہمان کے تعارف سے پہلے جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ نئے نئے پروگرامز آپ کو وقت پر مل جایا کریں، اور دیگر سوشل پلیٹ فارمز پر بھی لائک اینڈ فالو کر لیں۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارے مہمان ہیں ایک بہت پیارے شناخواہ ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں اور نیک سیرت بھی ہیں، خوشگلو ہیں، خوش الحان ہیں، اور بہت ملنسار ہیں، بہت پیار والے ہیں، حسن اخلاق والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے ماشاءاللہ، دنیا بھر میں الحمدللہ انہوں نے سفر کیا، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں جہاں سفر کیا بہت عزت اور وقار کے ساتھ کیا۔ میری مراد ہم سب کے پیارے شناخواہ محترم محمد ذیشان قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذیشان بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں IDS میٹ اپ میں، آپ تشریف لائے، اور آپ کو اندازہ ہوگا اس پروگرام کا فارمیٹ تھوڑا سا لائٹر موڈ میں ہم گفتگو کرتے ہیں، کچھ پرسنل سوالات بھی کرتے ہیں، تو آپ کی طرف سے اجازت ہے سوالات کی؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کی IDS کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ جنہوں نے میرا انتخاب اس پروگرام کے لیے کیا۔ اللہ اکبر، سلامت رہیے۔ اچھا، پہلا سوال میرا یہ تھا، اور ظاہر بات ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یار ہم جن کو پسند کرتے ہیں یا جن کو ہم سنتے ہیں، جن کے کلام ہمیں اچھے لگتے ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ نعت شریف کب پڑھی تھی؟ کیا ماحول تھا؟ کیا موقع تھا؟ کس نے حوصلہ افزائی کی تھی؟ کون لے کر گیا تھا؟ کیسا منچ تھا؟ تو اس حوالے سے بتائیے۔ آپ صاحب یہ جو سوال ہے تقریباً جب کبھی کسی پروگرام میں یا ٹی وی چینل پہ، تو وہ پہلا سوال ہوتا ضرور کہ پہلی بار نعت کب پڑھی؟ پہلی بار نعت۔ تو یہ مجھے یاد ہے یہ والی بات، میرے والد محترم اعتکاف میں مستقل ان کا بیٹھنا رہا، تو ہم رات میں جو عبادات کا وقت ہوتا تھا تو اس میں ایک
گھنٹہ یا ایک پیریڈ ہوتا تھا جس میں محفل نعت کا اہتمام ہوتا. نعت خوانی کا شوق شروع سے ہی ہے, گھر سے بھی ہے, والدہ بھی نعت پڑھتی ہیں. تو جی والدہ شروع سے نعت پڑھتی تھی, وہ گھر میں ہم ان کی نعت سنتے تھے. تو جب والد صاحب کے وہاں گئے تو وہاں پر والد صاحب نے کہا کہ آج آپ نعت پڑھو, آپ نعت پڑھو. تو پہلے دن جب انہوں نے کہا تو مجھے نعت تو کوئی پوری یاد نہیں تھی, لیکن اگلے دن میں ایک نعت کی تیاری کر کے گیا. وہ اعلیٰ حضرت کا کلام تھا, سب سے اولا والا. ماشاءاللہ. تو تیاری کے ریسورس کیا؟ جی ریسورس یہ تھی کہ جو اعتکاف میں والد صاحب کے ساتھ کچھ احباب جو اس رات میں نعت خوانی کر رہے تھے, اس میں سے ایک صاحب نے مجھے وقت دیا کہ آپ کو میں مطلب میرے کو یاد پڑا 2 یا 3 شعر ہی میں نے اس میں پڑھ سکا تھا, وہ بھی رکتے جھجکتے اٹکتے. پہلا کلام آپ نے کلام اعلیٰ حضرت. جی الحمدللہ, بالکل مجھے یہ بات یاد ہے. اور اللہ کا بڑا کرم ہے, شاید وہ ان دنوں کی برکتیں, مسجد کی برکتیں, اعتکاف کے دنوں کے والدین کی دعائیں کہ آج آپ کے ساتھ ماشاءاللہ یہاں. لیکن دیکھیں ذیشان بھائی, یہاں آپ کی بات سے مجھے, میں ناظرین کی طرف توجہ کر کے یا ان کی توجہ لے کر کہ مسجد کا ماحول, اعتکاف, پھر وہاں والد صاحب نے آپ کو کہا, والد صاحب کی چاہت. دیکھیں نا آج کل تو اباؤں کی, پیرنٹس کی چاہت کچھ اور ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا جلدی سے چاند پر پہنچ جائے. تو چاہت کرنا کہ نعت شریف بیٹا سنا دو, پھر بیٹے کو بھی فوراً ماشاءاللہ کلک ہوا کہ ہاں یار مجھے پڑھنے آنی چاہیے, تو اگلے دن تیار کر کے پھر کلام اعلیٰ حضرت. یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے جو انہوں نے ان کے ایک سوال اور ایک جواب سے ہم نے الحمدللہ نکالے ہیں. تو واقعی جو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی نعت خواں بنے, تو میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کی جو مسجد ہوتی ہے وہ اور مدرسہ ہوتا ہے وہ بہترین اکیڈمی ہوتا ہے, اور انیشیل اسٹیج کے لیے ایک بہترین اکیڈمی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں جان؟ بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ جس دور میں نعت شریف کی کیسٹس وغیرہ آتی تھی, اس دور میں آپ مطلب سامعین میں تھے, سننے والوں میں تھے, یا آپ پڑھتے تھے؟ جس وقت یہ کیسٹ کا دور گزرا اس وقت ویسے سامعین میں تھا, لیکن میں نے ایک بار کوشش ضرور کی تھی. وہ اس وقت ریکارڈنگ کا انداز ہوتا تھا, وہ ایکو ساؤنڈ پر ہی ریکارڈنگ ہوتی تھی اور اسی سے وہ کیسٹ ریکارڈ کر کے دیتے تھے. تو میں نے شوقیہ طور پر کچھ نعتیں اس طرح ریکارڈ کروائی تھی اس وقت. باقی اس وقت ہم سامعین میں تھے. واہ 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 واہ. تو وہ کون سا کلام ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی پہچان بنا؟ اچھا پہچان تو اس وقت کلام پڑھنے کے حوالے سے تو میں ابھی جو 4-5 سال سے کلام اہل بیت کی شان میں نے پڑھا ہے, پنجتن پنجتن. اس سے پہلے میں ایک منقبت مولا علی کی حیدر حیدر کے حوالے. تو یہ پہچان بھی بنا. اکثر یعنی اس پہچان کی بات کرنے کی وجہ یہ کہ محفل میں جس کا اصرار کیا جائے, جو فرمائش کی جائے وہی اس اعتبار سے تو یہ کلام پڑھوائے جاتے ہیں اکثر. تو میرے کو یہ زیادہ زبردست زبردست. ماشاءاللہ آپ یہاں تک پہنچے, آج ماشاءاللہ دنیا بھر میں آپ کا سفر ہوتا ہے, ملک بھر میں لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, والہانہ عقیدت رکھتے ہیں. تو اس شعبے میں اتنا آگے سفر آپ نے کیا ہے, اتنا کچھ جانا ہے, کسی استاد سے تربیت لی یا سیلف میڈ ہے آپ؟ تربیت تو باقاعدہ جس طرح آج کل سنائی دیتا نا کہ یہاں اکیڈمی ہوئی, یہاں اکیڈمی, یہاں پہ جا کے کلاسز, اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں رہا. نعت کی جیسا میں نے شروع میں کہا کہ گھر کا ایک تو ماحول صحیح ہے, والدہ نعت پڑھتی ہیں, تو گھر سے ایک ذہنی طور پہ تو تھا کہ ہم نعت سننے والے ہیں اور گھر میں ہی نعت خوانی. تو تربیت دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ آپ کو اس معیار کا استاد نہیں ملا؟ نہیں, تربیت کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی, میرے والدین ہی سب سے بڑی تربیت ہے. لیکن نعت خوانی جب باقاعدہ نعت خوانی سیکھنا مطلب کہ وہ سر کا اتار چڑھاؤ, انداز, فنی اعتبار سے باقاعدہ, لیکن سن کے وہ کہنا ہے بندہ سن کر بھی گویا بن جاتا ہے, گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے. لیکن میں سن کے نعت خواں بن گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پاکستان کے علاوہ کن ممالک میں آپ سفر کر چکے ہیں؟ پاکستان کے علاوہ سفر تو کافی ممالک میں ہوا ہے. ویسے اگر ایسے عام اعتبار سے بات کی جائے, مدینہ شریف گئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری, اور باقاعدہ نعت خوانی کے اعتبار سے جو انوائٹ کیا گیا, جیسے میں ساؤتھ افریقہ جا چکا ہوں, دبئی پڑھ چکا ہوں, اور اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک میں سفر تو ہوا. الحمدللہ رب العالمین. ویسے آپ کے پڑھنے کے انداز سے ایسا لگتا ہے سم ٹائم ہمیں بھی جب ہم محفل میں پہنچتے ہیں, اور ویسے تو خیر پتہ ہوتا ہے کہ کہاں اویس رضا قاری صاحب ہیں, کہاں نہیں ہیں, لیکن ایک فیل کی بات کر رہا ہوں. تو بیک آف دی اسٹیج جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں آواز سے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اویس رضا قادری صاحب پڑھ رہے ہیں, یا ان کی جوانی والی آواز, جوانی والی اس اعتبار سے آج بھی ان کی آواز جوان ہے, اور ان کا عشق جوان ہے, اور ان کا لہجہ اور زیادہ ماشاءاللہ مضبوط ہے. تو جوانی والی آواز سے مراد یہ ہے کہ کم عمر والی جو آواز ہوتی ہے ان کی, وہ بھی بڑی زبردستی ماشاءاللہ اویس بھائی کی. تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اویس بھائی پڑھ رہے ہیں, تو آ کے دیکھتے تو ماشاءاللہ بھائی اویس بھائی کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے ذیشان قادری. تو کیا وجہ ہے, آپ مطلب ان کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں یا آپ کے فیوریٹ ہیں, معاملہ کیا ہے؟ اچھا, نعت خوانی کے حوالے سے کیسٹ وغیرہ یا سی ڈی کے ذریعے نعتیں تو بہت سارے نعتوں کو لوگوں کے احباب کی سنی, نعت خوانوں کی سنی, لیکن جو آسان اور سہل انداز جو
آسانی سے پک کر سکتے ہیں نا، وہ قبلہ حاجی صاحب کا. واہ واہ. تو وہ پھر سنتے سنتے پھر اسی انداز کو اپنایا اور اس انداز کو اپنانا میری آسان لگا. تو بس وہ ہے کہ پھر انداز بھی اور لہجہ بھی. ویسے یہ جو جملہ آپ نے کہا نا سہل انداز، جی میں اور اویس رضا قادری صاحب ہم لوگ انڈیا کے سفر پہ تھے. واہ واہ. اور جس میں پیا حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پہ حاضری ہوئی تھی، جہاں اویس رضا قادری صاحب کو خلافت سے بھی نوازا گیا تھا، برکاتی دولہا بن گئے تھے آپ. تو ہم ٹرین کے سفر کرنے کے لیے اسٹیشن پہ موجود تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر تھا. تو وہاں بینچ پہ باہر جو بینچ لگے ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے اویس رضا قادری صاحب کو کہا تھا کہ میں نے کہا اویس بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی یہ آسان لہجے کی وجہ سے ہزاروں احباب نعت خوانی کی طرف آئے اور وہ باقاعدہ نعت خواں بن گئے. کیا بات. اچھا ذیشان بھائی، یہ تو وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ جو پڑھنے کے حوالے سے ہیں کہ پڑھنے والے بن گئے. لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی کچھ لہجے سننے میں بھی اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ یار ان کو سننے والے بھی مخصوص اور محدود ہوتے ہیں. لیکن اویس بھائی کا لہجہ سننے میں بھی اتنا آسان کہ سننے والا اس کو مطلب نعت خوانی اگر پڑھنا نہ بھی جانتا ہو، نعت شریف پڑھنا ایک لہجے کے ساتھ، ایک ترنم کے ساتھ، لیکن وہ سننے والا بھی ان کے ساتھ پڑھنے میں شامل ہو جاتا ہے. تو جہاں ہزاروں لوگ پڑھنے والے بن گئے ان کے سہل انداز کی وجہ سے، آسان لہجے کی وجہ سے، تو لاکھوں سننے والے بھی ان کے ماشاءاللہ نعت خوانی میں الحمدللہ انہوں نے تیار کر لی ہے. بالکل ایسے. کیا خیال ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. آپ سے آسان انداز کا فائدہ یہ ہے کہ صرف سننے سے نعت خواں صرف تیار نہیں ہوئے. جی. وہ جو عاشقان رسول کا ایک ہجوم تیار ہوا ہے، جو نعت کو سننا چاہتا ہے ان کو جب وہ مٹھاس محسوس ہوئی، جب اس کیفیت کو انہوں نے محسوس کیا تو وہ نعت کی طرف راغب. تو اویس بھائی نے اس بات کو انڈورس بھی کیا ایک جگہ پر اور اس کا تذکرہ بھی کیا کہ یار طاہر نے بات کہی تھی اور واقعی مجھے لگا کہ بات اس نے صحیح کی، مطلب انہوں نے میری حوصلہ افزائی. اچھا مجھے وہ یاد ہے، وہ آپ کا میں نے غالباً سی ڈی پر وہ پروگرامات آپ کے ان دنوں میں جہاں تک یاد ہے میں نے دیکھی. اچھا کافی عرصے تک لوگ اس بندے کو ڈھونڈتے رہے. اس کا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، ٹن ٹن ٹنا ٹن والا. آپ ہی ہیں وہ؟ جی وہ میں ہی. ناظرین وہ آج یہاں ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے. آپ جن کو ڈھونڈ رہے تھے وہ ٹن ٹن ٹناٹن جنہوں نے، تو آئیے ان سے پوچھ لیتے ہیں بھائی معاملہ کیا تھا آخر. وہ نعت شریف ہے، کلام ہے، کسی بزرگ کا کلام ہے یا کسی عام شاعر کا کلام ہے، اس بارے میں بتائیں معاملہ کیا تھا وہ. اچھا ایک کلام تو ویسے حافظ صاحب یہ جو ہے میں ہوں قادر سنی ٹن ٹن ٹناٹن پڑھا تو بہت پہلے سے جاتا رہا. ٹھیک ہے. اور کئی سناخواں آزاد اس کو پڑھتے رہے، اب بھی پڑھتے ہیں. لیکن میں نے جو اس میں تکرار اس کی نا، میں ہوں قادری سنی ٹناٹن والا معاملہ، ٹن ٹن ٹن، ہاں تو یہ اب ایک تو جو لفظ تھا اس میں تھوڑا سا یوں سمجھ لے کہ ایک چاشنی تھی، فوراً پک کرنے والا. اچھا اس میں پھر عام طور پر یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے کہ میں پکا ہوں، ٹناٹن سنی ہوں، ٹناٹن سودا ہے. لیکن اب وہ پڑھنے کے بعد ہی پڑھا تو میں نے کافی ٹائم پہلے تھا، کوئی آج سے 11 سال ہو گئے، اور جب وائرل ہوا تو اس وقت تقریباً 8 سال ہو گئے، 7-8 سال. اچھا تو مجھ سے لوگ بولتے یہ آپ نے کیا پڑھ دی، یہ کسی نعت پڑھ دی. میں نے کہا یہ نعت ہے کب؟ نعت تو اس کو کہتے ہیں جس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے، جس میں آقا کی نعت بیان کری جا رہی ہے، ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. بولا یہاں پر ایک بندہ کہہ رہا ہے میں قادری، میں سنی، میں ٹناٹن سنی. بولا یہ تو اپنی بات ہو رہی ہے، نعت تو پہلی بات یہ ہے نہیں. تو یہ نعت کے زمرے سے آپ نکالیں. یہ ایک اپنی بندہ بات کر رہا ہے کہ میں پکا سچا سنی ہوں، قادری. صحیح. اچھا اس وقت تو بڑا اعتراض ہوا، لیکن آج اسی ٹناٹن والے جملے کو ہر بندہ کہتا ہے جو دور چل رہا ہے. اصل میں ذیشان میں بات پتہ ہے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نثر میں جی کی جائیں یا سنی جائیں تو اس کا وہ مطلب غلط مفہوم لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا. لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں وہی والی بات ترنم میں جب کی جائے نا تو وہ لوگوں کو فوراً ہضم نہیں ہوتی یا ان کے لیے ایک دم نہیں ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا. حالانکہ جہاں تک میری نالج ہے اس پورے کلام میں جو قافیہ ہے وہ اسی طرح کا ہے، ٹن ٹن ٹنا ٹن، جھن جھن جھنا جھن، اور کیا کیا اس میں اس طرح دھن دھن دھنا دھن، سن سن سنا سن. ہاں اس طرح کے اس میں پورا کلام ہے اور اس میں ایک کیفیات ہے اس کے اندر. حسنین میاں نظمی ہیں انڈیا کے، جی اور بڑے شاعر ہیں. جی مہاراشٹر شریف سے ان کا تعلق. اچھا. ان کا کلام تو کافی ان کی نعتیں مشہور ہے جو اکثر پڑھتے ہیں. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، اس طرح کے کئی کلام. تو شروع میں جب ریکارڈ میں نے کروایا اس کے بعد میں نے درمیان میں اس کو پڑھنا بالکل چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اچھا جب کلپ وائرل ہوا ہے کوئی 7 سال کے بعد، اس میں آپ اگر وہ کلپ وائرل میرا دیکھیں گے نا تو اس چہرے میں اس چہرے میں بہت زمین آسمان کا فرق. صحیح. بالکل ایک تھوڑی سی اس میں داڑھی، وہ زمین ہے یا آسمان چہرے کے. اچھا آپ نے ایک مثال دی. ٹھیک ہے. تو یہ فرق تو تھا لیکن وہ وائرل ہونا تھا، ہو گیا. ایک بات تو میں یہاں کہوں گا ذیشان بھائی، دیکھیے کچھ چیزیں اگر جائز بھی ہوں
جی شریعت میں اس کی اجازت بھی ہو، لیکن اگر امت میں فساد کا خطرہ ہو بالکل تو ان چیزوں سے ہمیں علماء کی رہنمائی کے بعد ہمیں اس سے بیک آ جانا چاہیے، اور اگر توبہ بھی ضروری ہو، ویسے تو غیر شرعی نہیں ہے تو توبہ بھی ظاہر بات ہے کہ علماء فرمائیں گے کہ لازم نہیں ہے، لیکن غیر اخلاقی ہے، غیر اخلاقی بھی نہیں ہے تو پھر بندہ ایک محتاط رویہ اپنا لے اور اس کی ریپیٹیشن نہ کرے۔ یہ آپ والی جو بات ہے، یہی بات سمجھائی گئی تھی اسی پر کہ کوئی بات فتنے کا باعث بن رہی ہے، اس سے بندہ اجتناب کرے۔ بہت اچھی بات، اسی پہ الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے بھی یہی انداز اور یہی رویہ اپنایا ہوا ہے کہ جس بات پر علماء کرام رہنمائی فرماتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ اس سے بچا جائے، تاکہ اگر یہ صحیح شکل ہے اور یہ صحیح شکل ہے لیکن اس کے جو فالو کرنے والے ہیں وہ اس کو بہت قبیح شکل تک یعنی بری شکل تک لے کر جائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کا ذمہ بھی آپ کے سر آئے۔ الحمدللہ کافی عرصے سے اس کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ کوئی بھی ایسا عمل کہ جو جائز بھی ہے مگر علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بچنا بہتر ہے، تو میں الحمدللہ بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی رویے، اور علماء ہمارے لیے بہترین رہنما ہے، الحمدللہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ہمیں ہمیشہ ان کی بات سننی چاہیے۔ زیادہ علماء کرام وہ بہت اچھے انداز سے، بہت پیار سے، بہت محبت سے آپ کو سمجھاتے ہیں، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ ان کی بات کو ہر لحاظ سے ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بالکل۔ ذیشان بھائی یہ بتائیے کہ جب آپ نعت خوانی میں جاتے ہیں تو خاص طور پر کیا نیت شامل کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یار اس پلیٹ فارم سے بھی یہ بات جائے۔ اچھا، محفل نعت بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم کبھی کسی کے سالانہ جلسے میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ہم شادی کی محفل میں جا رہے ہیں، جی، تو محفل نعت میں جانا مقصد ہے وہ جس مقصد کے لیے اس نے محفل کرائی۔ کسی نے شادی کی اگر محفل کرائی تو اس کی نیت یہ کرتا ہوں تھی، شادی کی محفل میں جانے کی، نہیں، اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنی شادی کا آغاز اللہ رسول کے ذکر سے کروں، تو ہم بھی اسی لیے جا رہے ہیں کہ بھائی وہ اپنی محفل اپنی شادی کا آغاز اللہ رسول کے ذکر سے کر رہا ہے، تو ہم جا کے اس برکت میں سے اپنا حصہ شامل کریں۔ صحیح، تو یہی معاملہ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی خاص جیسی صاحب محفل کی نیت ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بھی ایک اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ اچھا، محفل کا دار و مدار ہوتی ہی صاحب محفل کی نیت پر ہے۔ یہ آپ نے دیکھو جی، محفل کروانے میں کبھی کبھار بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوتا ہے لیکن محفل میں کیفیت نہیں آ رہی ہوتی۔ ایک محفل ہو رہی کمرے کے اندر بیٹھے ہیں جہاں ساؤنڈ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں رکت بھی بن رہی ہے اور محفل میں مزہ بھی آ رہا ہے۔ میں نے یہ بھی اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے بات سیکھی سنی ہے کہ محفل میں کسی ایک بندے کی کیفیت ہو نا، وہ کیفیت پوری محفل پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں محفل میں اگر آپ نعت پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک بندہ ہلکا سا رونا شروع کرتا ہے تو تھوڑی دیر بعد دوسرے شعر میں اور بھی لوگ اس رکت میں، اس رونے میں شامل ہو جائے۔ بہت پیاری بات۔ تو یہ کیفیت تو کچھ محفل والوں کی ہوتی ہے، کچھ صاحب محفل کی، کچھ محفل میں شریک سب کا حصہ ہوتا ہے، سب کا حصہ شامل ہے۔ جو جس کی جیسی نیت ہوتی ہے وہ ویسا پاتا ہے۔ بالکل ایسے واقعی محفل کروانے والا بہت اگر اخلاص کے ساتھ حضور کے ذکر کی محفل سجاتا ہے، واقعتاً محفل میں لذت ایک عام بندہ بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ جو حاضرین محفل ہوتی ہیں ان میں سے کچھ ایسے اللہ والے بیٹھے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پوری محفل کی کیفیت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے دو باتیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ واقعی ثنا خواں بھی اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہی محفل میں جائے کہ میں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مدح سرائی کروں گا، حضور کی نعت حضور کے لیے پڑھوں گا، الحمدللہ، یہ کتنی پیاری بات ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے جو شاعری فرمائی ہے، جی یا رسول اللہ، یعنی حضور کی نعت حضور کے لیے کہی، واہ واہ، لوگ سن رہے ہیں، رسپانس دے رہے ہیں، نہیں دے رہے، یہ معیار اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اللہ کرے ہمارا ہو جائے، آمین۔ مطلب ہمارا کوئی دعویٰ نہیں کہ ہمارا یہ معیار ہے، ہاں ہماری یہ چاہت ضرور ہے کہ اللہ کرے سیدی اعلیٰ حضرت کا ایسا خصوصی فیضان ہم پر بھی ہو جائے کہ ہم بھی یہی معیار ہمارا بھی ہو جائے کہ بھائی حضور کی نعت حضور کو سنائیں، حضور کی نعت حضور کے لیے پڑھیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر کلام نعت نہیں ہوتا۔ پھر ہم ترانے پڑھ رہے ہوں گے تو بولیں گے دیکھو کیا بول رہے تھے، یہاں کیا کر رہے ہیں۔ بھائی ترانہ وہ ہوتا ہے جس میں جذبے کا اظہار کرنا ہوتا ہے، جو پوری قوم ایک ساتھ کرتی ہے، اور جو پوری قوم کرتی ہے نا اس کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے، اس کی ایک ضرورت الگ ہے، اس کا ایک اثر الگ ہے۔ بالکل ایسے۔ تو ترانوں کا معاملہ الگ ہے، مناقب کا معاملہ الگ ہے۔ مناقب میں بھی مختلف انداز ہوتا ہے، کسی میں صرف اس ولی کے یا اس ہستی کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، کسی میں بندہ اپنی بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا خیال ہے؟ اچھا، کلام لکھنے والے کی بھی تحریر کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر بزرگوں کے کلام ہو، اگر اعلیٰ حضرت کا کلام اس دور میں کہیں بھی کسی محفل میں پڑھا جائے تو کیفیت بھی بنتی ہے اور مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور کسی عام آدمی کا کلام، مطلب جس کی شاعری میں کوئی مسائل ہو تو اس میں نہ کیفیت بن رہی ہوتی ہے نہ کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ آپ احتیاط کرتے ہیں شاعری کے معاملے میں، کلاموں کے انتخاب میں؟ بالکل۔ طرزیں کون بناتا ہے؟ طرزیں بنانے کے اعتبار سے خود ہی کوشش خود ہی جہاں تک ہو بناتے سکتی ہے ہیں، تو آپ زیادہ بنا کر طرز
اسی کمپوزیشن کر کے پڑھنا پسند کرتے ہیں یا جو ایک مشہور طرزیں ہوتی ہیں کلاموں کے ساتھ تو وہ زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے پڑھنا؟ حافظ صاحب دونوں میں ملا جلا معاملہ آپ کا، تو ایسا نہیں زیادہ کہ کس میں آپ کو رسپانس آپ کا اچھا رہا؟ خاص طور پہ جو بنانے والا عمل ہے نا تو اس کے لیے پھر وہی ہے کہ باقاعدہ سیکھنے والا بھی ایک مرحلہ ہوگا اس کے پیچھے. اب جس طرح سنا گیا ہے اس طرح پڑھا گیا، جس طرح پھر یہی کہ بھئی جو کچھ طرز ذہن میں ہے کچھ گنگناتے مستحضر ہو جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں. شادی شدہ ہیں آپ ماشاء جی اللہ؟ الحمدللہ. کتنے بچے اللہ پاک نے عطا فرمائے؟ میں 2 بیٹیاں ہیں، ایک صاحبزادہ ان کے ویسے انتقال ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے آمین. آپ والدین کی بے حساب بخشش فرمائیں. آپ کے نام کے ساتھ قادری لگا ہوا ہے تو سلسلہ بیعت کہاں سے آپ کا؟ میں سلسلہ عالیہ قادریہ ارشادیہ حضرت سیدنا پیر سید ارشاد علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد. اچھا میں اس سلسلہ اور وہ حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں. ماشاء تو اللہ. میرا سلسلہ حضور مفتی اعظم ہند پھر اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند آپ کے دادا مرشد؟ جی الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرا سلسلہ ان کے پیر سید ارشاد علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں سید عابد علی شاہ صاحب، بڑے معروف شاعر ہیں. ان کا کلام بھی شاید آپ نے یقیناً مجھے بھی بالکل بلا میرے. تو وہ سلسلہ تعلق. اچھا یہ ایک بڑا ڈفرینٹ سوال ہے کہ اگر آپ نعت خواں نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ پہلے تو یہ بتا دیں کہ نعت خواں کے ساتھ ساتھ اور آپ کیا ہیں یہ بھی بتا دیں، پھر میں پوچھ لوں گا نعت خواں نہ ہوتے تو کیا ہوتے. اچھا میں نعت خواں تو ہوں فی الحال، نعت پڑھتے ہیں، وہ تو سرکار کا کرم ہے. بہت پیارے نعت خواں ہیں آپ. اللہ آپ کی مہربانی، محبت ہے، شفقت ہے. اچھا نعت خواں تو ہر عاشق رسول ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی میرا مطلب ایک وقت تک میں جاب کے حوالے سے بھی مختلف لائن اختیار کی میں نے. ٹھیک ہے. میڈیکل اسٹور کے حوالے سے میڈیکل لائن میں کوئی 10 سال تک میں کام کرتا رہا ہوں. زبردست. پھر اس کے بعد دیگر مصروفیات، شادی کی بات کے الگ مصروفیات. فی الحال نعت خوانی کے ساتھ میرا اپنا اس ایجنسی کا کام ہے، پراپرٹی کی ڈیلنگ کے حوالے سے. الحمدللہ. یہ موضوع یہ بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ ذیشان بھائی واقعتاً بندہ نعت خوانی کے لیے تو رات میں ہی عمومی طور پر عشاء کے بعد ہی جانا ہوتا ہے، اور دن میں اگر ایکٹیویٹیز نہ ہو بندے کے پاس تو بندہ جو کرنے والے کام نہ کرے نا تو نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاتا ہے. بالکل ایسے. اچھا یہ تو ایک دنیاوی اعتبار سے تھا کہ کاروبار، ورنہ ریلیجیس ایکٹیویٹیز بندہ اپنی ایسی اختیار کر لے، جیسے کسی دینی ادارے سے وابستہ ہو جائے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کر لے، یا کوئی سوشل جو ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں بندہ وہ اپنے اوپر کچھ ذمہ داری لے لے، تو جس سے نا بندہ اچھے کاموں میں مصروف رہتا ہے اور وہ خالصتاً اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوں تو پھر دنیا و آخرت دونوں میں اجر پاتا ہے. ابھی آپ صاحب اپنے بات کی بھی تقریباً یوں سمجھ لیں کہ کچھ وقت پہلے ہی میں نے نیت کی ہے باقاعدہ کہ باقاعدہ ایک مسجد اور مدرسے کی، ماشاء اللہ، کہ میں اپنے تئیں اپنے ہی طور پر اپنے ہی استعمال کرتے ہوئے رابطے حوالے تو ایک مسجد و مدرسہ کا مسئلہ. اور یہ میرے ذہن میں بات آئی ہمارے مرحوم خالد حسن خالی رحمۃ اللہ علیہ کر گئے. جی کر گئے، صدقہ جاریہ کر گئے. وہ انداز دیکھے بولا بندہ کم از کم وہ اس کا فائدہ یہ تو ہوگا کہ آپ کی قبر ایک مدرسے کے ساتھ ملک ہے، روزانہ قرآن شریف پڑھنے والے تو آگے قرآن پڑھ لو. یہاں تو قبرستان میں تو ہمارا کوئی قریبی بھی کوئی نہیں آتا. تو یہ ایک میرے ذہن میں خالد بھائی کی انتقال کے بعد ایک ذہن میں تھی اور میں نے نیت کری بھی، باقاعدہ اس پر کام بھی شروع کر دیا. آپ دعا کریں اللہ کریم استقامت عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو ان بہترین مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اچھے معاونین، بہترین مسائل عطا فرمائے، اور آپ کے جیتے جی ماشاءاللہ آپ یہ کام بلکہ اس طرح کے کئی کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے لیں جس میں آپ کا بھی بالخصوص حصہ ہو. خاص علماء کرام میں آپ کن کے بیانات سنتے ہیں شوق سے زیادہ؟ اچھا میں زیادہ تر ہمارے قبلہ حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ صاحب قادری دام برکاتہ، اچھا وہ بڑے میرے پسندیدہ ہیں. ان کے علاوہ میں خاص طور پر حضرت علامہ غلام رسول قاسمی صاحب، جی تو مجھے ان کا انداز، ان کی فکری گفتگو بڑی اچھی لگتی. بہت علمی شخصیت، محقق ہیں وہ، محقق ماشاءاللہ. تو ان کی گفتگو میں بہت دینی مطالعے کا ذوق شوق رکھتے ہیں. شوق تو ہے مگر مطالعہ کم کرتے ہیں. صحیح، مطالعہ بہت زیادہ. اور سوشل میڈیا پر آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، تو کس منزل کے متلاشی ہیں آخر؟ آج ہمیں بھی تو پتہ لگے. دیکھیں حافظ صاحب سوشل میڈیا میں ایکٹیو رہنا تو پھر آپ سے کوئی سیکھے. اچھا یعنی آپ میرے طرح کے ایکٹیو ہیں، یہ میرے والے ایکٹیو ہیں، مطلب آپ کے اس معاملے میں ہم آپ کے پیروکار ہیں. صحیح. تو میری نیتوں کا پتہ ہے آپ کو. میں نے جو نیتیں کری ہے تو کم از کم یہ کہ جو ہم نعت جو پوسٹنگ پر زیادہ نعت ہوتی ہے، پوسٹ ہوتی ہے، جو اچھی بات ہوتی ہے ہم شیئر کرتے ہیں کہ اچھی چیز چلے جائے، کل رہے نہ رہے، کم از کم ہمارا سوشل اکاؤنٹ پر یہ چیزیں موجود ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ایصال ثواب ہوتا رہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باقی یعنی آپ سوشل میڈیا کے اچھے استعمال پر یقین رکھتے ہیں. جی ہاں صاحب بالکل. اور آپ چاہتے ہیں کہ صرف وہ ویڈیو یا پوسٹ وغیرہ شیئر کی جائے کہ جس سے دین کو فائدہ ہو یا وہ آپ کی کیریئر لائف کی ہو, آپ کی جو پروفائل لائف ہے. کیونکہ میں تھوڑا وسیع کر کے بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے تو اپنی تصویریں ڈال رہے ہیں. تو میں اپنی اگر محفل میں جاتے ہیں اور اپنی تصویر ڈالی اس میں مظاہرہ کیا ہے. تو میں بہت لائٹر موڈ میں لائٹر وے میں ہمارے ذیشان بھائی سے باتیں کر رہا ہوں کیونکہ ان سے ایک بڑا پیار محبت کا میرا تعلق ہے, مطلب بھائیوں والا دوستوں والا ایک تعلق ہے. اور اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے اور بہت محبت والے ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. مطلب یہ وہ کتنا یار بہت اوپر سے نہیں آ رہا, یہ اوپر سے آنے والے نہیں ہیں, یہ ماشاءاللہ بہت سادگی والے ہیں اور نیچے سے بھی آنے کا ان کا ذہن نہیں ہے. ایک کہتے ہیں نا کہ اعتدال کی راہ, اور وہی اچھی راہ ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں ذیشان بھائی, اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اتفاق. پریکٹیکلی بھی اچھا اس میں بھی دو تین رائے, مطلب کچھ چیزیں اپنی فیلڈ میں دیکھ کر بھی بندہ سیکھتا ہے. صحیح. کہ کوئی اگر بہت زیادہ جو آپ نے جملہ کہا کہ اوپر سے آ رہا ہے تو عوام میں مخلوق میں اس کی عزت نہیں رہتی. یہ مطلب جو اور اللہ کو بھی نہیں پسند. اللہ کو معتدل رہنے والے عوام میں بھی عزت میں رہتا ہے, ہر دوست سے بھی عزت میں, وہ گھر میں بھی عزت ہے, باہر بھی اس کی عزت. کم ظرف کو بعض اوقات زیادہ عزت دینے پر بھی اچھے نتائج نہیں آتے. تو جو ذیشان بھائی نے بات کی نا بہت پیاری کہی کہ ایک معتدل انداز, ایک معتدل رویہ, اور کسی بھی شعبے میں بندہ ہونا ایک اعتدال کے ساتھ. ہاں کچھ شخصیات کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ان کو عزت ہی دینی ہے, بالکل اسی میں آپ کی عزت ہے کیونکہ وہ ہے ہی عزت والے. اگر آپ ان کی عزت نہیں کریں گے تو پھر آپ عزت والے نہیں ہیں نا. بالکل ایسے. تو میں اس سے قطع نظر بات کر رہا ہوں. محفل کے دوران کوئی غیر معمولی واقعہ اگر آپ کے ساتھ پیش آیا اور آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں؟ ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو واقعی بتانے کے قابل ہے. صحیح. کوئی تقریباً 8 سال کا عرصہ ہو گیا. تو نعت خوانی کے اندر ہی قبلہ حاجی صاحب نعت پڑھ رہے تھے, ہم ساتھ میں دوسرے مائک پر کراچی کے علاقے نیو کراچی میں یہ پروگرام تھا. تو غالباً کوئی بجلی کی وائر آ کر اسٹیج کے اوپر گری تھی, سیٹ پر پیچھے گری. اچھا. وہ چونکہ لوہے کا بنا ہوا تھا اور نیچے جو پلائی تھی اس کے ساتھ بھی لوہے کی سلائڈ چل رہی تھی. تو جب اس پر کرنٹ آ کر گرا تو وہ پورے اسٹیج پہ کرنٹ آیا. تو کرنٹ آنے سے وہ اسٹیج والے کافی لوگ متاثر ہوئے, کچھ گر گئے. اچھا میں نے مائک پکڑا تھا اس طرح سے, یہ بھی ایک تجربہ اس وقت ہوا. اور جب اس طرح پکڑا تھا تو میں پھر پکڑا ہی رہ گیا, کئی سیکنڈوں تک میں اس طرح مطلب ہلتا رہ گیا. تو اس وقت حاجی صاحب کے ہاتھ میں مائک تھا, انہوں نے اس طرح پکڑا ہوا تھا, وہ ایک تجربہ ہو گیا. تو ان کے ہاتھ سے مائک چھوٹ گیا. تو کافی دیر تک جب کوئی نہیں آیا تو وہ حاجی اویس صدیق قادری صاحب نے وہ جو وائر نیچے سے ربڑ کی جانب سے تار پکڑ کے کھینچا, تو تب جا کر اس کرنٹ سے میری جان چھوٹی. اللہ اکبر. تو یہ اس وقت یہ 2-3 تجربے والی بات ہو کہ جب بندہ وائر والی مائک کو پکڑے تو اس طرح پکڑے تاکہ وہ ہڈیوں پہ کرنٹ اگر آتا بھی ہے نا ارتھ تو وہ ہڈیوں کے چھڑ جائے گا. یہ پورا گوشت میں اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی دی وہاں پر, تو وہ بڑا ایک خطرناک لمحہ. اللہ کافی دیر تک تو میں, کیونکہ ارتھ کا تو ہم نے سنا تھا کہ بعض اوقات ارتھ آ جاتا ہے مائک میں, جی ہور سے ٹچ ہوتا ہے بندہ جھٹکا کھاتا ہے, لیکن یہ کرنٹ کا باقاعدہ واقعہ جو آپ نے بتایا. جی یہ اس واقعے کے بعد یہ میرے جہاں تک خیال ہے کراچی میں کوٹ لیس مائک بھی شاید اس واقعے کے بعد, اس واقعے کے مطلب دیکھنے کے بعد یہ انہوں نے مشاورت کی ہوگی, مطلب میٹنگ کی ہوگی کہ بھائی اب ہم نے ایسا دوبارہ نہ ہو اس سے بچنے کے لیے اس طرح کا معاملہ. کیونکہ کوئی 7 سال تو ہوئے ہیں کراچی میں بھی کوٹ لیس مائک کو اسی دوران کا معاملہ, یہی ٹائم تقریباً بنتا ہے دونوں کا. ماشاءاللہ دیکھیں آپ مطلب قربانی کے بعد ہی مطلب میں نے دیکھا عزت باہر آتی ہے. یہ آپ کی اتنی بڑی قربانی تھی, آپ نے ایک بھرپور کرنٹ کھایا, پھر جا کر الحمدللہ کوٹ لیس مائک کا دور بھی آیا. لیکن اللہ کا بڑا فضل تھا, وہ حاجی صاحب کے ذہن میں بات تھی, انہوں نے جس طرح کھینچ لیا انہوں نے. اس وقت تو اللہ آپ کو صحت عافیت ایمان والی لمبی زندگی عطا. وہ کبھی کبھار ویڈیو کا کلپ میں دیکھتا ہوں, جی وہ صرف ایک کلپ ہے میرے پاس. اچھا ہے آپ کے پاس؟ وہ دولہا جس طرح اس میں اچھل کر بھاگا ہے نا, تو میں کہا اسٹیج والے بھی سلامت رہا. اللہ اکبر. آپ دولہا بن چکے تھے اس وقت؟ نہیں میں نہیں بن چکا. مطلب آپ تو اس اسٹیج تک بھی نہیں گئے تھے, اس سے پہلے اگلے اسٹیج پہ پہنچ رہے تھے آپ. اللہ نے بتا دیا, اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا آپ کو. ماشاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو کرم کے سائے میں رکھے. ہمارے ادارے IDS کے بارے میں اگر کوئی کمنٹس دینا چاہیں تو. حافظ صاحب سوشل میڈیا پر یہ اسلام کے حوالے سے یہ پہلا منفرد یوٹیوب چینل کہیں, اس کو فیس بک چینل کہیں, IDS اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو, جو منفرد انداز میں اپنا کام کر رہا ہے. اہل سنت کی ترویج کے حوالے سے, ان کے نظریات کے حوالے سے, عقائد اہل سنت کے حوالے سے منفرد کام ہو, اور اس میں بڑی قربانی آپ کی بھی. اچھا یہ بات صرف آپ کے اس پروگرام میں بیٹھنے پہ نہیں,
پیچھے بھی کبھی بات ہوتی ہے نا تو میرے ساتھ احباب کی بات ہوتی ہے تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ کوئی ناخواں ہو کر اپنی محفل نہیں چھوڑتا. وہ پروگرام چاہتا ہے کہ وہ ڈیلی پڑھے, کسی بھی انداز میں پڑھے. بولا لیکن میں نے حافظ صاحب کو دیکھا یہ والی بات کہ وہ پروگرام باقاعدہ انہوں نے 3 سے 4 دن انہوں نے بیچ میں گیپ رکھا ہے, اور کئی پروگرامات کے لیے میرا خود آپ سے رابطہ رہا. آپ کے ذیشان پروگرام دیے ہوئے, اس دن میں اپنے IDS کے پروگرام ریکارڈڈ ہوں گے یا لائیو ہوگا تو میں پروگرام میں شرکت نہیں کرتا. تو یہ آپ کی بھی قربانی ہے, اس قربانیوں کا صلہ ہے, آپ کی ٹیم کی قربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو 1 سال مکمل ہونے کے بعد عزتوں سے نوازا. عادت قربانیاں تو بہت بڑی ہوتی ہیں, آپ نے خیر حوصلہ افزائی کی ہے, لیکن واقعتاً ہم نے ساری زندگی حضور کے نام پر کھایا ہے, حضور کے نام کا ہی کھایا, اور بے شک مرتے دم تک حضور کے نام کا ہی کھانا ہے, حضور کے بچوں کے نام کا کھانا ہے. بے شک. تو لیکن یہ کہ واقعی مطلب اتنا وقت گزرنے کے بعد, زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے کے بعد, اگر آپ کا نام ہے, آپ کی شہرت ہے, لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں, تو ہم نے دین کے لیے کیا کیا آخر. یہ تو واقعی میں غور کرتا ہوں تو میں آج بھی یقین کریں کہ سم ٹائم میں تڑپ جاتا ہوں کہ یار ہم سے کچھ نہیں ہو سکا. اللہ کرے اللہ اس کے رسول کی رضا کا کچھ کام دین کا ہم سے ہو سکے جس میں ہمارا حصہ بھی ہو, اللہ کی رضا شامل ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت دے. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ ذیشان بھائی, آپ آئے. میں نے کچھ باتیں آپ سے بہت محبت والی اور ایسی دوستی یاری کے تعلق سے کی ہیں جو شاید میں نے کسی میٹ اپ میں کسی کے ساتھ اس طرح نہ کی ہوں یا زیادہ نہ کی ہوں, تو وہ آپ یقیناً آپ نے محسوس تو نہیں کیا ہوگا. آپ سے میرا ایک محبت تعلق ایسا ہے. تو میں ناظرین کو اصل بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمارا ایک تعلق ایسا ہے کہ اس تعلق کا جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اسے اس انداز سے کچھ باتیں کی محبت میں. تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے, یہ اللہ نے ان کو بہت عزت بلندی دی ہے, اور مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ہیں, اللہ ان کو اور مزید بڑا بنائے, بہت بلندی عطا فرمائے, مزید عروج عطا فرمائے. بہت شکریہ ذیشان بھائی آپ کا, IDS کے ناظرین کا شکریہ. انشاءاللہ اگلے میٹ اپ میں اگلی شخصیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.